الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات سے بنتی ہے۔ اب حدیث کیا ہے اس عنوان پر انشاءاللہ آگے پہلا اس لیکچر میں مختصراً تعارف ہوگا، آگے کچھ اصولی باتیں اور بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ تو جو کنٹینٹس ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ حدیث، اصول حدیث اور حدیث کی اہم قسموں کا مختصر تعارف ہوگا آج۔ اسی طرح سے حدیث، سیرت اور سنت کے درمیان میں فرق ہم سب جانتے ہیں، مگر فنی طور پر ایک مرتبہ اس سے ہم لوگ نظر دوڑا لیں گے تو کسی اور کو بھی بتانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ اسلامی شریعت میں حدیث کا کیا مقام ہے، قرآن کی روشنی میں ایک جھلک دیکھ لی جائے تو ہمارے پاس اعتماد بھی ہوگا اور کوئی اس بات کو پیش کرے تو اسے سمجھایا بھی جا سکے گا۔ مطالعہ سیرت کی ضرورت اور اہم کتاب، حدیث کا بھی عنوان ہے، یہ حدیث کا عنوان چونکہ آگے بھی چلے گا تو سیرت کا عنوان آنے کی وجہ سے کہ سیرت کا مطالعہ ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کا زاویہ کتنا ہے، کتنا کرنا ہے، اور کچھ اہم کتابیں جو سیرت کے بارے میں بہت اہم ہیں اس کے کچھ ریسورسز کا بھی تذکرہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اردو زبان کی کچھ اہم کتابوں کا مختصر تعارف کرانے کا بھی ارادہ ہے۔ اب آپ دیکھیے سب سے پہلے شریعت بنتی کیسے؟ شریعت کی تعریف میں مفکرین نے جو تعریف کی ہے اس تعریف کی بیس سے ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حدیث اور سنت کے بغیر ہم شریعت پر عمل نہیں کر سکتے۔ شریعت کی تعریف میں سب سے پہلے یہ بات کہی گئی ہے کہ شریعت محمدی یا شریعت اسلامی سے مراد وہ مجموعہ تعلیم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی، دو ذریعوں سے۔ ایک تو وحی جلی، وحی جلی کا مطلب بڑی، ظاہر اور سب سے اعلیٰ اور فائق کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے ذریعے، اور وحی خفی یعنی جس میں خیالات، ہدایتیں براہ راست اللہ کی جانب سے مگر الفاظ نبی کی جانب سے، وہ ہے آپ کے اعمال، افعال اور اقوال کے ذریعے۔ اعمال، افعال اور اقوال آپ نے خود عمل کیا جس کو سنت کہہ دیتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی فعل کیا گیا، کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، اسی طرح سے آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کر کے حدیث کی تعریف میں آتی ہیں اور اسی سے ہماری شریعت عمل میں آتی ہے، اس کے بغیر ہماری شریعت عمل میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس مغالطے کو دماغوں سے ان لوگوں کو نکال دینا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف قرآن کی آیتوں سے ہم دین پر عمل کر لیں گے۔ یہ بات بھی بار بار آ چکی ہے اور تمام مفکرین محققین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں جو محکم ہے جس میں صاف سیدھی بات کہہ دی گئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے، بات سیدھی سادھی ہے، سمجھ میں بات آ گئی۔ لیکن جب بات آگے آتی ہے لا کی، قانون بنانے کی، للذکر مثل حظ الانثیین یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا کہ اللہ تم کو تمہاری اولادوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، لہذا لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل دے دو۔ بات یہاں تک آ گئی۔ آگے اور بھی حصص بیان کیے گئے، لیکن کن اصولوں کے تحت لڑکے کو دو ملتا ہے، لڑکی کو آدھا ملتا ہے؟ کیا لڑکی کو ہمیشہ آدھا ملتا ہے یا اور طریقے ہیں؟ یہ حدیث سے عمل سے ثابت ہوتا ہے، بغیر حدیث کو سمجھے ہوئے ہم نمونہ دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ بغیر نمونے کے پہلی مرتبہ کوئی ایکسپریمنٹ کر کے کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ کامیاب نمونہ موجود ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر کے کوئی ایکسپریمنٹ کرے تو بیوقوف کہلاتا ہے۔ کامیاب نمونے کو لے کر کے ایکسپریمنٹ کیا جاتا ہے اور وہ کامیاب نمونہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی میں باقی رکھا ہے۔ تو یہ خیالات ذہنوں میں سے نکال دینے چاہیے کہ قرآن مجید کی ہی محض آیتوں کو سمجھ کر کے حدیث کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، مذہبی اور دینی۔ اور حدیث کیا ہے؟ وہ بھی تو وحی خفی اللہ کے ذریعے سے بھیجی ہوئی، جیسا کہ آگے ابھی تذکرہ آ رہا ہے۔ تو ابھی جیسے تعارف کرایا گیا اس میں کہ شریعت کی تعلیم کے جو زمرے ہیں، اب آپ دیکھیے ایمانیات اور عقائد، قرآن میں ایمان کے بارے میں، عقائد کے بارے میں بیان کیا گیا، کہیں کہیں آپ سمجھیں کہ تفصیل کے ساتھ اور کہیں کہیں کوڈ کی شکل میں بیان کر دیا گیا۔ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، چاہے وہ ہم کلمہ شہادت، چاہے وہ تیسرے کلمے کو زبان سے اظہار کریں، چاہے وہ ایمان مجمل کو پڑھیں،
چاہے وہ ایمان مفصل کو پڑھیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہو، یا درود شریف بھیجنے کا تذکرہ ہو، عقائد اور ایمانیات سے متعلق تمام کے تمام اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ تزکیہ، احسان اور اخلاق، دلوں کی پاکی صفائی کس انداز سے ہونی چاہیے، اور زندگی کے اندر وہ حسن آئے کہ رب دیکھ رہا ہے ہمیں ہر دم، اور پھر اخلاق ہمارا کس قسم کا ہونا چاہیے، انسانوں کے ساتھ اخلاق کیا ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور مخلوقات کے اخلاق کیا ہونے چاہیے، جانوروں کے اخلاق کیا ہونے چاہیے، پیڑ پتوں کے اخلاقیات کیا ہونے چاہیے، یہ سارے کے سارے عناوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ فقہ یعنی ظاہری احکامات، تم یہ کرنا ہے، نماز وضو یوں ٹوٹ جاتا ہے، غسل یوں فرض ہو جاتا ہے، نماز قضا کرنی ہو تو کیسے کرنی ہو، مسبوق ہوا تو کیسے ہوا، نماز میں غلطی کر دی تو کیسے کر دی، یہ تمام کے تمام اصول تو ہمیں حدیث سے ملتے ہیں۔ اب آئیے، جیسا کہ تذکرہ تھا، اسلامی شریعت کے اولین مراجع جو ہیں، سب سے جو بیسک جو دو اصول ہیں، جو دو ریسورسز ہیں، سب سے پہلے القرآن الکریم جو ہدی للناس ہے، اور قرآن کریم کا تذکرہ اس کے پہلے کافی مرتبہ آ چکا ہے، کتاب میں ریکارڈنگ میں بھی موجود ہے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وحی یوحا، سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سورہ نجم میں اللہ نے اعلان کر دیا، قرآن میں ہی تو اعلان کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ نبی کی ہر سانس مشیت خداوندی کے تحت ہوا کرتی، جو نبی بولتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ تو اسی سے پتہ چل گیا کہ نبی کی زندگی، نبی کی جو زندگی ہے، چاہے وہ اپنی ذاتی زندگی ہو، چاہے وہ معاشی زندگی ہو، چاہے معاشرتی زندگی ہو، سب دین کے اصول کے تحت ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ اس کو اصول میں آتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس کے اصول میں آتا ہے، اور پھر مزید قرآن مجید کے اندر آیتیں اتنی ہیں جو ڈائریکٹ براہ راست اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ نبی کی زندگی کو سمجھے بغیر شریعت پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ بات جب آئی تھی اسلامی فکر کی، کہ اسلامی فکر کو سمجھنے کے لیے زیر بحث جو علوم آتے ہیں، سمجھنے کے لیے جو ماہرین ہوتے ہیں اتنے حصوں پر جاتے ہیں، مدارس کا نصاب انہی حصوں پر ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ لیا گیا، اس کے اندر مزید اور بھی چیزیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر قرآن اور علوم القرآن اور اعجاز القرآن پر جب تک ایک شخص معلومات اتنی نہ حاصل کر سکے کہ براہ راست ڈائریکٹ استفادہ کرنے کے لائق نہ ہو، وہ عالم کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ دور حاضر میں قرآن کا اپلیکیشن کیا ہے، قرآن کس انداز سے دور حاضر کو بات کرتا ہے، ایک شخص اس کا ماہر ہے تو پھر پوچھنا ہی کیا، لیکن کم از کم عالم ہونے کے لیے اتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں اگر یہ بات ہمیں معلوم کرنی ہو تو ہم کس کتاب سے استفادہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے، اتنا آنا چاہیے۔ قرآن کے مضامین اور اس کے مقاصد آنے چاہیے، جمع اور ترتیب، قرات اور تجوید کے قرآن مجید کو جو ایک جگہ جمع کیا گیا اس کی تاریخ کیا ہے، اور کن کن لہجوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی تاریخ کیا ہے، اور تجوید کس کو کہتے ہیں، اور تجوید کے بغیر اگر قرآن پڑھا گیا تو بسا اوقات جانتے بوجھتے غلطی کرنے میں کافر بھی انسان ہو جا سکتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی وضاحت کرنے کے لیے تفسیر اور اصول تفسیر کیا ہے، محکم متشابہات کیا ہیں، مفسرین کے طبقات کون کون سے ہیں، ہمیں کس سے لینا ہے۔ جیسے ایک شہر میں ہم رہتے ہیں اور اس شہر میں رہتے ہوئے انسان کا مزاج ہے بیمار بھی پڑتا ہے، تو کم از کم ہر شخص اتنی معلومات تو رکھتا ہے کہ اگر یہ بیماری ہوئی تو مجھے کہاں جانا ہے، اور نہیں معلوم ہے تو کسی سے پوچھ لیتا ہے کہ اس کا ڈاکٹر کون ہوگا، اس کا ماہر کون ہوگا، اور کس سے ہمیں علاج کرانا ہے، کس کے پاس ایڈمٹ کرانا ہے، کس سے ہمیں انسٹنٹ علاج کرانا ہے، کس سے لانگ ٹرم علاج کرانا ہے، اتنی معلومات تو ہر شخص رکھتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک علم دین کے معلوم کرنے والے کے پاس یہ معلوم ہونا چاہیے طبقات المفسرین، کس قسم کے مفسرین کی تفسیریں ہمیں کون سی لینی ہے، کس انداز کی تفسیر یہ کرتے ہیں، اور ان کا دور کیا تھا، زمانہ کیا تھا، کس زمانے میں بیٹھ کے انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ یہاں تک اسماء الرجال جرح و تعدیل کے اندر بحث ہوتی، یہاں تک ہوتی، آگے تذکرہ آئے گا تو کئی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ کو تعجب ہو جائے گا کہ محض اس بنیاد پر علم حاصل کرنے والے نے سفر کیا سینکڑوں کلومیٹر کی، اس شخص کے پاس ایک حدیث ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اس سے مجھے مل جائے گی تو وہ مجھے بتا دے گا میں نے فلاں سے لیا، فلاں سے لیا، تو اس حدیث کو بیان کرنے کا سلسلہ درست ہو جائے گا، تو میری حدیث جو ہے حسن یا صحیح کے درجے میں آ جائے گی۔ ابھی حسن اور صحیح کا تعارف بھی ہوتا ہے۔ دور تک سفر کر کے گیا، جانے کے بعد دیکھا کہ وہ بکری یا جانور چرانے والے ہیں، اور حدیث بیان کرنے سے پہلے بکری کو یوں بلا رہے ہیں، آہ 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 آہ،
بکری کو یوں بلا رہے ہیں اور بکری کو پکڑ لیا, ہاتھ کھولا تو کچھ نہیں, وہ صاحب واپس آ جاتے ہیں جو بکری کو دھوکہ دے سکتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث سنانے میں مجھے دھوکہ دے دے. یہ ریسرچ تھی. اب سوچئے کہ کہاں تک سوچ ان کی تھی کہ ہاتھ میں چارہ نہیں ہے اور بکری کو یوں کر کے بلا رہا ہے, بکری چارے کے لالچ میں آگے پکڑ کے باندھ دیا. اب یہ شخص اگر حدیث بیان کر رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس انداز کا ہمیں دھوکہ دے دے تو غلط بات منسوب کرنے والوں میں نام شامل ہو جائے گا. ایسے مثالیں ملیں گی. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مفسرین کے طبقات کیا ہیں. جیسے اصول میں ایک بات آتی ہے کہ ایک حدیث کو دو لوگوں نے بیان کیا اور دونوں جو ہے ایکول ہیں, یعنی ان کی زندگی کے معاملات میں دونوں برابر کے سچے ہیں اور دونوں کا سلسلہ بھی بہت اسٹرانگ ہے, کس کی حدیث لی جائے گی؟ تو اس میں کہا جائے گا دیکھو یہ دونوں کہاں کے رہنے والے ہیں. مثال پتہ یہ چلا کہ ایک ہندوستان کا رہنے والا ہے اور ایک مدینے کا رہنے والا ہے. ہندوستانی نے حدیث کہاں سنی, مدینے والے نے حدیث کہاں سنی؟ مدینے والے نے مدینے کے استاد سے حدیث سنی اور انہوں نے مدینے کے ہی استاد سے سنی, تو مدینے والے کی حدیث لے لی جائے گی, ہندوستانی کی نہیں لی جائے گی, کیونکہ ان کا سلسلہ قریب کا ہے, ان کا سلسلہ ذرا دور کا ہے. اسی طرح سے جیسے تاریخ میں اصول فن تاریخ میں بات لکھی جاتی ہے کہ ایک حالات کو دو لوگوں نے لکھا اور دونوں نے بالکل برابر لکھا, ان حالات کو کوٹ کیا, روایت کیا, کس کی تاریخ زیادہ مانی جائے گی؟ تاریخ اس کی زیادہ مانی جائے گی جو حالات میں بیٹھ کر کے لکھ رہا ہے. جو حالات سے باہر صرف رپورٹنگ کر رہا ہے چاہے کتنی اچھی ہو, اس کی بات بعد میں مانی جائے گی, اس کی زیادہ مانی جائے گی کیونکہ حالات کے اندر موجود ہے. تو ایک عالم کے لیے طبقات المفسرین کا بھی آنا ضروری ہے, اور دور حاضر کا جو مسئلہ ہے قرآن اور سائنس, اس عنوان کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو جس طرح سے اسلامی فکر کا ایک حصہ یہ لازم ہے کہ اس کو سمجھا جائے, تو اسلامی فکر کی ترویج اور اشاعت اور حفاظت, اسلامی تہذیب کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس حصے کو بھی نہیں سمجھا جائے گا, جس میں حدیث اور علوم الحدیث. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کا علم کیا کہلاتا ہے؟ حدیث اور سنت کی حیثیت کیا ہے؟ کتابت اور تدوین حدیث, جس طرح سے جمع و ترتیب قرآن, اسی طرح سے حدیث لکھی گئی, کب لکھی گئی, کس انداز سے مرتب کی گئی, کس سے لی گئی, کون لوگ تھے اس لائق, روایت, درایت, روات, روایت کس کو کہتے ہیں, درایت کس کو کہتے ہیں, بیان کرنے والے جو نیریٹرز ہیں, جو روات ہیں, راوی ہیں, وہ کیا کہلاتے ہیں, اصول حدیث کیسے بنتا ہے ان سے, اور پھر محدثین کے جو طبقات ہیں وہ محدثین کے طبقات کیا تھے. صحائح ستہ جو کتابیں مشہور, 6 مشہور حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن کے اوپر متفقہ طور پر لیبل لگا ہوا ہے کہ صحیح ہیں, صحیح ترین کتابیں ہیں, وہ کیا ہیں, اور دیگر کتب حدیث اور کیا کیا ہیں, ان کے بارے میں تعارف ہو تو ان سے استفادہ آسان ہو جاتا ہے. یعنی آپ مختصر طریقے پر سمجھ لیجئے کہ عالم کی کم از کم ریکوائرمنٹ کے اندر اتنی ریکوائرمنٹ ہونا ضروری ہے کہ اس کو ڈائریکٹ بیان کر سکے, اور ڈائریکٹ نہ بیان کر سکے تو کم از کم اس کو اتنا معلوم ہے کہ کوئی سوال پوچھے تو اس کو معلوم ہے کہ مجھے کس لیول سے لینا ہے, کس سے لینا ہے. یوں کھڑا ہو کر کے نہ کہہ دے کہ ہاں یہ حدیث ہے یا یہ حدیث نہیں ہے. جو اس کو نہ بیان کر سکے, یا کم از کم ان کے ریسورسز میں جا کے نکال کے نہ لکھ سکے, تو اتنی موٹی ڈگری یا اتنا لمبا کاغذ اس کو عالم نہیں بناتی. ہی از ناٹ عالم, وہ عالم نہیں کہلائے گا, اس کو چاہیے پھر جا کے پڑھے وہ. اب آئیے حدیث کی تعریف, فنی طور پر. اب تعریف ہمیں سے ہر شخص جانتا ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں, لیکن فنی طور پر عربی زبان میں تو بات کو کہتے ہیں حدیث کو. کسی کی بھی بات کو حدیث کہا جاتا ہے لغوی طور پر, روٹ ورڈ کی تعریف کے اعتبار سے. خواہ کوئی بھی شخص کلام کرے, لیکن اس لفظ کے اندر بہت ساری وسعت پائی جاتی ہے. کسی کا قول, بات, مدعا, میرا کیا مقصد ہے, میں کیا کہنا چاہتا ہوں, میں جو بیان کرتا ہوں, مدعی, مدعا کا لفظ بہت کوٹ کے اس میں سنائی دیتا ہے. خبر, واقعہ, ان تمام کے لیے حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن اصطلاح میں اب حدیث صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل, قول, تقریر کو حدیث کہتے ہیں. عمل یعنی پریکٹیکل لائف, قول آپ کی گفتگو, تقریر قرار سے ہے. قول و قرار کا لفظ سنا ہے آپ نے نا, قرار سے ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کوئی عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا, خاموش رہے, تو بھی اس کو حدیث میں شامل کر لیا جاتا ہے. کیونکہ اگر اس میں غلط ہونے کا امکان ہوتا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
فرض ذمہ داری تھی کہ اس کو روکتے، اور آپ نے نہیں روکا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی جانب سے اس کی اس بات کی تائید ملی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو حدیث کی تعریف میں یہ تین الفاظ یاد رکھیے، قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث فنی طور پر دو طرح سے سمجھی جاتی ہے، ایک تو یہ والے الفاظ، دوسرے حدیث قدسی کا بھی ایک لفظ آپ سنتے ہوں گے۔ حدیث قدسی تھوڑا سا فرق ہے۔ حدیث قدسی وہ ہے جس میں زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور کلام اللہ کی طرف منسوب ہو۔ قرآن اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے، زبان اور کلام اور خیال سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں ایک لفظ آگے پیچھے زیر زبر کی بھی جہاں گنجائش نہیں ہے وہ اللہ کے رسول بھی نہیں کر سکتے، جبریل بھی نہیں کر سکتے، وہ ہے کلام اللہ۔ لیکن خیال، کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا اس بات کا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان کے ذریعے سے ارشاد فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جیسے حدیث قدسی میں ایک حدیث قدسی مشہور ہے زمانے کے تعلق سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا کہ انسان زمانے کو گالی دے کر کے مجھے تکلیف دیتا ہے۔ زمانے کا خالق تو میں ہوں، میں نے زمانہ بنایا ہے تو زمانہ ہے نا۔ وہ اعمال اپنے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر حالات اور ماحول کو خراب کرے، زمانہ نہیں بدلتا، حالات اور اخلاق اور کردار زمانے کے اندر گندگیاں ڈال دیتے، زمانہ میں بناتا ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، معاملہ میرے ہاتھ میں، میں دن و رات پلٹتا رہتا ہوں۔ اس قسم کی جو حدیثیں ہیں یہ حدیث قدسی کہلاتی۔ اب آئیے اسی طرح سنت کی تعریف، ابھی حدیث کی تعریف سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، عمل اور فعل، اسی مطابقت سے سنت بھی حدیث کے دائرے میں آتا ہے کیونکہ عمل جو ہے وہ سنت ہے۔ لیکن فقہ تھوڑا سا جو اسکولز آف تھاٹس ہیں، فقہی اصطلاحات ہیں، اس میں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ اور ان کے ائمہ کے نزدیک سنت کا اطلاق اس حکم پر ہوتا ہے جو فرض اور واجب کے مقابلے میں ہو، اس عمل پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے لوگوں کے مطابق وہ حکم جو فرض کے مقابلے ہو۔ یہ فرق اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فرض کے بعد سنت کا ہی لفظ آتا ہے، واجب کا لفظ نہیں آتا ہے۔ احناف کے ہاں فرض اور سنت کے درمیان میں ایک واجب کا لفظ ہے، جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ لفظ صرف سمجھنے اور سمجھانے کا ہے اور تھوڑا سا اصولی طور پر فرق کرنے کا ہے، کیونکہ جس ماحول کے اندر حنفی مذہب پھلا پھولا، حنفی مسلک جو ہے پھلا پھولا، اس میں سے اکثریت علاقے عجمی علاقے تھے، اور وہاں پر شریعت کو سمجھانے کے لیے الفاظ کا استعمال کرنا پڑا۔ جیسے فرض نماز، اب فرض نماز ظہر، 5 وقت نمازیں فرض، جمعہ بھی فرض، لیکن اب فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور جمعے کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ عیدین کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کو سمجھانے کے لیے واجب کا لفظ۔ اب جمعہ بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتا، جمعہ چھوٹ گیا تو جمعے کی قضا نہیں ہو سکتی، 4 رکعت ظہر کی قضا ہوگی، اور فرض کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چھوٹ گیا تو من و عن وہی قضا ہوگی، تنہا بھی پڑھ سکتا ہے آدمی، ایک ڈیوریشن دے دیا گیا۔ تو تھوڑا سا لفظی طور پر فرق کو سمجھانے کے لیے فرض اور واجب کا لفظ احناف کے یہاں استعمال ہوتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ عملی طور پر واجب اور فرض کا لیول سب کے یہاں ایک ہی ہوتا ہے۔ تو سنت فرض اور واجب کے مقابلے میں جو عمل ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ کبھی سنت کا اطلاق بدعت کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے، اس وقت اس کے مصداق میں پوری شریعت داخل ہوتی، لیکن جو اصول بنانے والے لوگ ہیں، جو آخری بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، سنت کا اطلاق حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر شدہ ان اقوال اور افعال پر ہوتا ہے جو شریعت کا پہلو رکھتے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل انجام دے دیا وہ سنت ہے، اور شرعی معاملات کے اندر کچھ معاملات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں جن کو آپ نے منع فرمایا، نقصان ہوا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس معاملے کو تم کر لو، یہ معاملات تمہارے ہیں، شریعت سے اس کا مطلب نہیں ہے، اس کو بھی واضح کر دیا گیا۔ جیسے کھجوروں کی کراسنگ کا معاملہ چلتا تھا اس زمانے میں، کھجوروں کی کراسنگ کا معاملہ چلتا تھا، آپ نے منع فرمایا، کھجوریں کم ہو گئیں، کھیتی خراب ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکمتیں ہیں، یہ ٹیکنیک ہے، انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ لفظ بہت مشہور ہے اور پڑھایا جاتا ہے، ہر اصول میں پڑھایا جاتا ہے، دنیا کے جو معاملات ہیں ان کی اونچ نیچ سے تم بہتر طریقے پر واقف ہو، تم اپنا کر لو۔ اس طرح کے جو معمولات ہیں وہ مذہبی طور پر شرعی دائرے کے اندر نہیں آتے، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل سنت کے دائرے میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اب سیرت کی تعریف، حدیث کی تعریف ہو گئی، اقوال، سنت کی تعریف ہو گئی، عمل۔ سیرت کی تعریف، سیرت کے لغوی معنی طریقہ کار یا چلنے کی رفتار اور انداز کے آتے، عموماً بایوگرافی کو، سوانح کو سیرت کہا جاتا ہے، لیکن فنی طور پر اس کی تعریف یوں ہے کہ طریقہ کار یا چلنے کی رفتار اور انداز کے آتے۔ سیرت کے لغوی اور لفظی معنی ہوئے چلنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا اسلوب اور انداز۔ اب سیرت کا یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، چنانچہ آج دنیا کی تمام بولی جانے والی زبانوں میں سیرت کا لفظ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی اب اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بایوگرافی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کہی جائے گی، باقی لوگوں کی بایوگرافی کو سوانح کہا جاتا ہے، اسی لیے سیرت اور سوانح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سوانح ان کے علاوہ دیگر لوگوں کی حیات، زندگی، تو سیرت کا مطلب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ حدیث، سنت اور سیرت میں کیا فرق ہے؟ حدیث اور سنت تو ایک ہی زمرے میں آ گیا، ایک ہی دائرے میں آ گیا۔ اب سیرت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ایک ایک عمل کو زندہ کروایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا جائے گا، اور اس انداز سے بڑی حکمتیں نکل کر کے آتی ہیں۔ تمام حدیث ذات سے متعلق تمام معلومات حدیث کا بھی حصہ ہیں اور سیرت کا بھی حصہ ہے۔ اب ان تفصیلات کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی گفتگو یعنی حدیث اور سنت کو جو لوگ اپنی تحقیق کا، ریسرچ کا موضوع بناتے ہیں ان کو محدث کہا جاتا ہے، حدیث بیان کرنے والے محدثین کہا جاتا ہے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل، طرز زندگی کو موضوع بناتے ہیں ان کو سیرت نگار کہا جاتا ہے۔ یہ مشہور الفاظ ہیں۔ تو محدثین کا جو عنوان ہوتا ہے اس میں آپ کے افعال، اعمال اور تقریرات، یعنی صحابہ نے جو کوئی کام کیا آپ نے منع نہیں فرمایا، یہ ان کا ٹاپک ہوا کرتا ہے، یہ ان کا پرپز ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سیرت نگار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طرز عمل کیا تھا، آپ کیسے سوتے تھے، آپ کیسے کھاتے تھے، آپ چلتے تھے تو کس انداز سے چلتے تھے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کیسے بال رکھا کرتے تھے، بڑے بال رکھتے تو کیسے سنوارتے تھے، چھوٹے بال رکھتے تو اس کو کیا انداز کے تھے، آپ کے کپڑے کس طریقے کے تھے، یہ تمام کے تمام عناوین جو ہوتے ہیں وہ سیرت نگاروں کا، اور پھر آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، یہ سب سیرت نگاروں کا عنوان ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ محدثین کے ہاں حدیث کے اندر اقوال، افعال اور تقریرات سے بحث ہوتی ہے، ذات اور شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمناً آ جاتے ہیں، لیکن جو بات ہوتی ہے وہ حدیث سے، اقوال سے زیادہ ہوتی ہے۔ مگر سیرت نگاروں کے ہاں ذات اور شمائل، عادات اور اخلاق اور کردار اصل موضوع ہوتے ہیں، اور افعال اور اقوال پر ضمناً کہیں کہیں تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے۔ تو سیرت اور حدیث کے اندر یہ فرق ہے۔ سیرت اور حدیث یعنی محدثین اور سیرت نگاروں کی ہیں یہ فرق ہے کہ محدثین حدیث اور سنت پر بات کرتے ہیں اور سیرت نگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چیزوں کو پیش کرتے ہیں، اس پر تحقیقات بھی ہوتی ہیں اور اس پر کتابیں بھی الگ الگ انداز سے لکھی جاتی ہیں۔ اب حدیث اور سنت کا کیا مقام ہے، علم حدیث اصول کے طور پر کیا ہوتے ہیں، اہم حدیث کی کتابیں کیا ہیں، اور مطالعہ سیرت کی اہمیت کیا ہے، ان تمام عناوین میں سے یہ تین عناوین اور اس میں اہم کتب احادیث کے بجائے سیرت کی اہم کتابیں کیا ہیں، یہاں تک آج بات پوری کر دی جائے گی۔ حدیث اور سنت کا مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا اور یہ اعلان فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون،
کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اعلان کیا، پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں پھر یہ اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہاں بھی ذکر کا لفظ اور یہاں بھی ذکر کا لفظ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی حفاظت کی اولین ذمہ داری کس کو دی؟ اور ہم نے یہ ذکر نصیحت تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔ تعلیم کی تشریح اور توضیح، تو تشریح اور توضیح حدیث ہے، تشریح اور توضیح تفسیر ہے، وضاحت ہے، اور کوئی تفسیر حدیث کے حوالوں سے خالی نہیں ہوتی۔ آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو بھی موقر تفسیریں ہیں، یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلا کام جو مفسر کرتا ہے یہ پیش کرتا ہے کہ اس کا شان نزول کیا تھا۔ شان نزول کا مطلب کہ جب وہ نازل ہوئی تھی، گریٹ ریویلیشن، پرپز آف گریٹ ریویلیشن، جب وہ نازل ہوئی تھی تو نازل ہوتے وقت میں کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی، سب سے پہلے وہ بات کرتا ہے۔ اس کے بغیر اس آیت کا امپلیمنٹیشن نہیں سمجھا جا سکتا، تو حدیث ہی بتائے گی اس کو، کوئی نہ کوئی حدیث صحابی بتائیں گے کہ میں فلاں وقت موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ حالات پیش آئے تھے اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 5، وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، جب بھی کوئی تمہارے پاس کوئی جھوٹے مزاج والا خبر لے کر کے آئے تو پہلے چھان بین کر لو، جانچ لو، ایسا نہ ہو کہ ناواقفیت کی بنیاد پر کسی پر ظلم کرو۔ آج بہت بڑی مثال ہم لوگوں کے سامنے، بہت بڑی مثال ہے کہ آج کے حالات، واقعات، نیوز، سوشل میڈیا، سب پر یہ اس کا انطباق ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے شان نزول سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ قبیلے والے تھے، ان کو غلط فہمی ہو گئی اور پھر یہ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تھے اور اس غلط فہمی میں قبیلے والوں سے ان کی پرانی دشمنی تھی، اور پرانی دشمنی اسلام سے پہلے تھی، اسلام لانے کے بعد سب معاملہ ختم ہو گیا، قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا اور حضور کی خدمت میں یہ عرض بھیجی کہ کسی کو بھیجیے تاکہ اپنا زکوٰۃ کا مال ہم دے دیں، اور حضور نے ان کا انتخاب فرمایا، یہ گئے ڈرتے ڈرتے گئے، دل میں ڈر تھا، اور جب وہاں قریب پہنچے تو قبیلے والوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ رسول کے قاصد آ رہے ہیں، ہم شایان شان استقبال کریں گے، توپوں کی سلامی جیسے دی جاتی ہے، ہتھیاروں کی سلامی دی جاتی ہے، یہ پرانا رواج ہے، اور انہوں نے صف بندی کر کے فوج باہر نکال کر تلواریں نکالنے کی، رسول کے قاصد کا ہم استقبال کریں گے۔ ان کو ڈر تھا، دور سے دیکھا تو ڈر گئے کہ آج انتقام کا دن ہے، آج مار ڈالیں گے۔ وہاں قریب جائے بغیر بھاگا یہ، اور بھاگ کے آنے کے بعد اپنے آپ کو بچانا تھا تو بیچارے زبان سے استعمال کر بیٹھے کہ وہ تو باغی ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اسلام لانے کے بعد بغاوت ایک بہت بڑا جرم ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ پھر ہم بدلہ لیں گے ان سے۔ لشکر نکلنے ہی والا تھا کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور یہ آیت نازل ہو گئی، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ ادھر سے وہ بھاگے بھاگے پہنچے کہ بھائی کیا معاملہ ہو گیا کہ بھاگ چلے، معاملہ واضح ہو گیا۔ اب یہ ہے شان نزول۔ اب اس شان نزول کو مفسر بیان کرے گا، تب آیت سمجھی جائے گی، اور اس آیت کا انطباق آج کے حالات میں یا ہر زمانے کے حالات میں ہوگا۔ بغیر اس کے اس کو بیان کرنا بھی غلط ہے، جیسا کہ حدیث ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو اپنی رائے قرآن میں گھسا دے تفسیر کرتے وقت میں، وہ بھی ٹھکانہ اپنا جہنم میں بنا لے۔ تو آپ دیکھیں کہ تشریح اور توضیح کرتے جائیے جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔ تو آپ مفسرین کے ہاں بھی دیکھیں، جن کے ہاں روایتوں کی کثرت ہے وہی تفسیریں آتھینٹک سمجھی جاتی ہیں۔ جن مفسرین نے روایتوں کے بجائے اپنے خیالات کو زیادہ داخل کیا ہے، امت نے ان کی تفسیروں کو متحدہ طریقے پر نہیں قبول کیا، چاہے وہ متقدمین ہو یا متاخرین ہو، پہلے والے ہو یا بعد والے ہو۔ اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار آیتیں ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور پھر وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ ساری کی ساری ہدایات ہم حدیث اور سنت کا مقام ثابت کرتی ہیں کہ قرآن فہمی کے لیے حدیث کو سمجھنا ضروری ہے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے حدیث کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس فرمان الہی سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد عظیم قرآن کے محکم معانی اور مراد کا بیان کرنا اور وضاحت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو